बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो अता तारड़ साहब का मैसेज आया था रात में, और उन्होंने आके टेलीविजन पे बयान भी दिया, उसके बाद हमें ये बताया गया 24 से 36 घंटे बहुत अहम है। कुछ 12 घंटे उसमें से गुजर चुके, लेकिन एक तो खुफिया इदारों ने बाकायदा तौर पर हुकूमत को ब्रीफ किया कि सिचुएशन कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। दूसरा, आप एक और चीज देखिए कि हमें एविडेंसेस क्या मिल रहे हैं भारत की साइड पर, सामने बिल्कुल नजरों के सामने जो एविडेंसेस हैं वो क्या बता रहे हैं। उससे पहले भारत के जंगी जुनून पर इस बारे में बात करने से पहले मैं एक और चीज आपके सामने रखूंगा। आप ये देखिए कि अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए भारत की फौज, भारत के लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए कि किस तरह से आपको एक पाकिस्तानी फौजी इन्होंने दिखाया कि शायद रो रहा है। लिखा हुआ है कि ये फौजी जो है वो जंग पे नहीं जाना चाहता, इसको जंग पे भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर। अब वो आसिम मुनीर को उन्होंने आसिफ मुनीर कर दिया, तो वो भी करप्ट हैं और पाकिस्तान की फौज भी करप्ट है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी करप्ट है। ये फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये रो रहा है, बुरी तरह से रो रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता जंग पे। ये इस भारतीय वीडियो पर लिखा हुआ है। अब ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया कि ये दावा क्या कर रहे हैं, अगला काम देखिए आप हुआ क्या है। अब ये वीडियो प्ले करते हैं। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा पाकिस्तान का परचम जो फौजी के यहां है, वो परचम जो है वो उल्टा है। अब अगर आप पॉज करके जैसे मैंने देखा तो इस फौजी का नाम भी मिरर्ड नजर आ रहा है, उल्टा है, क्योंकि इन्होंने वीडियो को मिरर किया, कुछ का कुछ बनाया और उसके बाद ये झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब असल वीडियो देखिए, इसका परचम जो है वो ठीक हो चुका, नाम ठीक हो चुका, और जो इन्होंने इस वीडियो में से काट दिया था वो भी देखिए, तो आपको ये हंसता हुआ नजर आएगा। हंस रहा है, हंसते हंसते आंखों से पानी निकल आता है, तो ये अपनी आंखों पे हाथ रखता है, फिर बेतहाशा हंसता है, अपने बाजू से अपना चेहरा ढांप लेता है, और ये काबू नहीं रख पा रहा अपनी हंसी पर। वजह यह है कि ये एक पाक फौज का अकाउंट है फेसबुक पर, वहां पर वीडियो शेयर की गई थी और उसमें बताया गया कि शायद ये फौजी भाई जो है वो पहली बार जहाज में बैठा है, एयर पॉकेट्स में जहाज आया और फिर उसके बाद टर्बुलेंस, झटके खाने लगा, तो ये लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। ये उस वक्त की वीडियो है, इसको इन्होंने कुछ का कुछ बना दिया। फिर आप एक और चीज देखिए कि मजीद क्या हुआ है। एक और अकाउंट है, उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने शूट डाउन कर दिए पाकिस्तान के F-16 जेट्स, जेट नहीं जेट्स, कई तैयारे शूट कर दिए। अब ये असल में वाकया कब का है? ये असल वाकया जो है ये है नाशिक प्लेन क्रैश, इंडियन एयरफोर्सेस सुखोई 30 एयरक्राफ्ट क्रैशेस, नो कैजुअल्टीज। तो ये जो वाकया है ये इंडिया का अपना वाकया है और उसमें लिखा हुआ है जून 4 2024 का वाकया। इन्होंने फिर अपने वाकये को भी यहां पर डाल दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर 9 मई 2024 को जो आग लगी थी उसको इन्होंने बताया कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरी में धमाका हुआ था, पर 14-15 पाकिस्तानी फौजी इन लोगों ने शहीद कर दिए थे। तो भारतीय इस वक्त पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ मार रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अपने तैयारों के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के तैयारे गिरा दिए हैं, वो तबाही मचा दी है, अंधी मचा दी है इन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया पर मचाई हुई है। वो जब आए थे तो हमने देखा था अभिनंदन भाई साहब, वो पता उसे अंदाजा ही नहीं होता क्या हुआ। जब गिरा तो वो गिरा था एक बरसाती नाला था, पहाड़ी नाला, उसके साथ, और लोगों ने थप्पड़ मारे थे, आम लोगों ने चपेड़े मारी थी मुंह पे। वो मैं देखता हूँ वो गौरव आर्य जो है वो आ जाता है और आकर कहता है कि ऐसे थप्पड़ मारेंगे, वैसे थप्पड़ मारेंगे, मोदी जी इनके दांत तोड़ दो, ऐसे कर दो। तो ये बड़ा आसान है, ये जो बाकायदा तौर पर पागलपन है ना, और बकवास किए चले जाना, ये बहुत आसान है। लड़ाई होगी तो आप मारेंगे तो हम क्या छोड़ देंगे? हम मारेंगे। आपके अपने फौजी आपको समझा क्या रहे हैं? आप देखिए कि आपके अपने फौजी आपको ही समझा रहे हैं कि अगर लड़ाई होगी तो उसमें पाकिस्तान जवाब देगा, और पाकिस्तान के जवाब के साथ आपको जवाब मिलेगा पाकिस्तान के साथ साथ चीन से। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट को देखें, प्रवीण सानी साहब का है। अब ऑथर हैं, लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर हैं। प्रवीण सानी क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर
جسے کہتے ہیں نا ہاٹ وار، آمنے سامنے آ گیا، لڑائی شروع ہو گئی، اس کی صورت میں پاکستان جواب دے گا اور ٹھیک ٹھاک جواب دے گا، اور پاکستان کے جواب میں شامل ہوگا چین کا ساتھ مکمل طور پر۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جنرلز بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جہاں پر ہیں ان جگہوں کو ہٹ کریں، نشانہ بنائیں، یا ہم ایسے کر لیں ویسے کر لیں اور پاکستان میں جا کے تباہی مچا دیں، انہوں نے کہا انڈیا بیٹر پریپیئرڈ نہیں ہے فار دا وار، پاکستان بیٹر پریپیئرڈ ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جب جہاز لے کر سامنے آئیں گے تو پاکستان کی کیپیبلٹی جواب دینے کی بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کیا کہا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کا ساتھ دے گا گراؤنڈ پہ آ کے، تو امریکہ ساتھ نہیں دے گا آپ کا، امریکہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ملک اپنے ایشوز جو ہیں دونوں ملک وہ ریزالو کریں پیسفلی، ریسٹرین شو کریں، یہ بات کی جائے گی۔ روس یہ کرے گا، اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل پہ اگر آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے یا امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو اسرائیل اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور وہاں وہ فلسطین میں جو کر رہا ہے اسے اپنی فوج وہاں رکھ کر وہ کام کرنے ہیں، مظالم ڈھا رہا ہے۔ نریندر مودی باقاعدہ نیتن یاہو اس علاقے کا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکیں گے، اور لمیٹڈ وار میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو انگیج کریں، وہاں سے بھی توپیں گولے چلائیں، یہاں سے بھی توپیں گولے چلائیں، وہاں سے بھی فوجی بیٹھ جائیں، نشانے لیں اور فائرنگ کریں، یہاں سے بھی فوجی فائرنگ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جا کر ایک آدھ اسٹرائک کی، یہ کر لے آپ، تو وہاں سے اس کا بھی جواب آئے گا۔ اس سے زیادہ اگر آپ جنگ شروع کریں گے تو انڈیا خود کنٹرول نہیں کر سکتا اور اپنی فیور میں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 آپشنز کی بات ہو رہی ہے، ان 3 آپشنز میں کیا ہے کہ 50-60 کلومیٹر اندر آ کر بیٹھ جائیں، مطلب ٹھیک ہے اندر آ کر بیٹھ جائیں، کوئی سیلانی تھوڑی کھلا ہوا وہاں پہ کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے دیا جائے گا آپ کو۔ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ پانی بند کر دیں۔ پانی بند کرنا آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس میں ڈال دیا، لیکن پانی بند کرنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سرحدی سمندری حدود ہیں ان کو آپ بلاک کر دیں، یہ آپشن ہے۔ پروین ثانی صاحب کہتے ہیں یہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ یہ کرنے کی سوچیں تو آپ خیالوں کی دنیا میں، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ صاف طور پر انہوں نے اپنی فوج کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اب اس سے آگے جا کر آپ دیکھیے کہ کرنا کیا ہے بھارت کو، جو بھارت کرنا چاہ رہا ہے اس میں بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم آئیں گے، آ کے ہمارے جہاز آپ کے ہاں نشانہ بنائیں گے۔ کہاں؟ بہاولپور میں، مرید کے میں، حافظ سعید کی تنظیم کا ایک آفس ہے اس کو نشانہ بنائیں گے، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو نشانہ بنائیں گے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ مسلسل اپنی جو ایل او سی کی اس طرف والی حدود ہیں وہاں پر طیارے اڑا کر پاکستان کو، ہوتا ہے نا ہم آ سکتے ہیں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، غلطی کی جائے، اس طرح کی سچویشن میں آئے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا ہے، پاکستان کے طیارے تیار تھے، وہ فضا میں سامنے آئے، اور رفال 4 رفال طیارے بھارت کے وہ واپس اپنی حدود میں جانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے جواب دے چکا ہے۔ تو اسٹیٹ آف ریڈینس ہوتی ہے، اسٹیٹ آف ریڈینس، رسپانس ٹائم، کتنی دیر میں آپ کو یہ کرنا ہے، پاکستان اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ تو جب آپ پوری طرح سے تیار ہیں تو پھر آپ کو جواب ملے گا۔ یہ اسی لیے پروین ثانی صاحب نے کہا کہ انڈیا کو اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہو کیا سکتی ہے، اس کو اندازہ ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بھارت کا یہ جو جنگی جنون ہے، آپ اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھان چکا ہے، یعنی وہ پاکستان پر کہیں گولہ ماریں گے، کوئی کارروائی کریں گے، جس کے جواب میں پاکستان کارروائی کرے گا۔ لیکن آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ نظر یہ آتا ہے کہ انڈیا اس کے لیے اس وقت کس حد تک جا چکا ہے کہ انہوں نے اپنے سرحدی گاؤں ان کو خالی کرانا شروع کر دیا ہے، ورکنگ باؤنڈری۔ اس کے علاوہ ایل او سی، آپ نے گاؤں خالی کرا دیے ہیں، لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پر اپنی جنگی مشینری لا چکے ہیں۔ تو کچھ آپ کا ایسا ارادہ ہے کہ پاکستان پر آپ کو گولہ باری کرنی ہے، پاکستان سے لڑائی کرنی ہے، اسی لیے آپ نے یہ گاؤں وغیرہ خالی کروائے ہیں۔ اس سے پہلے ایک انڈین ویڈیوز آئیں جہاں انہوں نے سرحدی علاقوں میں گردواروں سے، مندروں سے، مساجد سے اعلان کروائے کہ گاؤں خالی کر دیں، اور جو فصل ہے اس کو 48 گھنٹوں میں کاٹ لیں، اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے گاؤں خالی کروائے ہیں۔ کون کون سے؟ سامبا، کاٹھوا، اکھنور، ان سیکٹرز میں مزید دیہات خالی کروا لی ہیں۔ اس سے پہلے بھی دیہات خالی کروا چکے ہیں، اور اب پھر اٹاری سیکٹر میں، یہ جو واگا کے بالکل سامنے، لاہور کے سامنے والا علاقہ ہے،
یہاں پر انہوں نے اپنی فصلیں فوری کاٹ لو اس طرح کے اعلانات کروائے تھے. اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. پاکستان کے چینلز آپ نے بلاک کر دیے, ویب سائٹس آپ نے بلاک کر دی نیوز کی, پھر اس کے بعد یوٹیوب چینلز وغیرہ بلاک کیے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں بلاک کیے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر آپ فیک نیوز پھیلاتے ہیں, پاکستان کا کے نام کا ایک فیک لیٹر جاری کرتے ہیں. اس فیک لیٹر کے آخر میں جب آپ لکھتے ہیں زندہ باد, تو وہ آپ کی عادت ہے رومن میں لکھنا جندہ باد, تو آپ جندہ باد بھی لکھ دیتے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں پکڑی جاتی ہیں. جس طرح سے آپ کی ایف آئی آر پکڑی گئی, آپ کے باقی کام پکڑے گئے, یہ تمام چیزیں پکڑی جا رہی ہیں اور جھوٹ آپ کا بے نقاب ہو رہا ہے. آخری چیز جاتے جاتے مجھے آپ سے کہنی ہے, علیمہ خان صاحبہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے ساتھ اخنزادہ حسین صاحب تھے. میں نے اکثر دیکھا ہے صاحبزادہ حامد رضا ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ ایک دو لوگ اور ہوتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سوال ہوا کہ کیا یہ لوگ عدالت آئیں گے اور آ کیوں نہیں رہے. انہوں نے کہا جانا چاہیے, تھوڑا سا فاصلہ ہے, انہیں نہیں پتا کہ عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے. اب میرا تو حق نہیں بنتا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ اس سماعت پر آئیں, لیکن جب لوگ آتے ہیں سالیڈیرٹی شو کرتے ہیں, نمبر نظر آتا ہے, امپورٹنٹ لوگ نظر آتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ یہ بیچاری کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ کریں آ کر, لیکن عمران خان کے نام پر ایوانوں میں جانے والے عمران خان کی بہن کے لیے آپ کو نہ یہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ آپ کو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. گنتی کے 2-4 چہرے ہیں, میں نے نام لیے ان کے, وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی لوگ نظر آتے بھی ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, گاڑی آن کا اے سی آن کرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی سٹارٹ کر کے نکل جاتے ہیں. یہ کام کرتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.